یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ آئیں کلام مقدس میں سے مل کر تلاوت کریں گے۔ غلطیوں کا خط پولس رسول کی کلیسیا کے نام، جو آج میرے اور آپ کے نام کی ہے، اس کا چوتھا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیات۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ ہو، آمین۔ تقریباً آج ہمیں چوتھا ہفتہ ہے کہ ہم ان دو آیات پر غور کر رہے ہیں، اور ہر دفعے خدا ہمیں کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ تو آج ہم پھر اسی حوالے میں سے اپنے لیے تلاش کریں گے کہ ہمارے لیے کیا ہے اس میں۔ جب سو زبور گا رہے تھے تو وہاں میں سن رہا تھا کہ سب زمین دے لوگوں تعریف کرو رب دی۔ تو سمرون جب ہیلیلویا بولتا تھا تو کوئی بھی کم ہی جواب ملتا تھا اس کا۔ ایک وقت تھا، میرا ایکچولی بیسیکلی جو چرچ سے تعلق تھا، میرے والد صاحب بھی پاسٹر تھے، اس وقت اس کا نام یو پی چرچ تھا، یونائٹڈ پریسبیٹیرین چرچ۔ بعد میں اب جو نام اس کا چل رہا ہے پی سی پی، پاکستان پریسبیٹیرین چرچ ہو گیا۔ تو ہمارے چرچ میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا ہیلیلویا کا نعرہ لگانے کا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بے فائدہ خدا کا نام لینا ہے، اور میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی۔ میں بھی ہیلیلویا کا نعرہ نہیں لگاتا تھا، میں کہتا یہ لوگ بے فائدہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، ایسے اس کے نام بے فائدہ نام لیتے ہیں اس کا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے مجھے اس کا مطلب جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھایا کہ ہیلیلویا کا مطلب کیا ہے۔ مجھے اس نے ایکسپیرینس کروایا آسمان پر لے جا کر۔ تو جب میں نے وہ ایکسپیرینس دیکھا، مجھے وہ تجربہ حاصل ہوا، تو اس وقت سے میں ہیلیلویا کا نعرہ لگانے سے بعد نہیں جاتا۔ تو کسی وقت جب وقت مقرر ہوا اس بات کے لیے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ایکسپیرینس تھا اور ہیلیلویا کی اہمیت کیا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے منہ سے کوئی برا لفظ نہیں ہے ہیلیلویا۔ ہیلیلویا کا مطلب ہے کہ خدا کی تعریف ہو، اور سب لوگوں کو کیا کرو؟ تعریف کرو۔ کس کی کرو؟ رب کی۔ تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہیلیلویا، گاڈ بیکمز ویری ہیپی، دیٹس مائی ایکسپیرینس۔ اس لیے جب میں شروع کرتا ہوں، دعا شروع کرتا ہوں یا کلام پیش کرنا شروع کرتا ہوں، تو میں ہیلیلویا پکارتا ہوں، کہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، مجھے ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو آئیں آج ہم اگلے اس کے حصہ پر غور کریں۔ پچھلی دفعہ میں نے اس کا تھوڑا انٹروڈکشن دیا تھا، تعارف کروایا تھا کہ وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ شریعت کے ماتحت پیدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ کچھ انٹروڈکشن جو ہے وہ پچھلی دفعہ آپ نے سنا ہے، لیکن آج تھوڑا ذرا تفصیلاً غور کریں گے۔ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ شریعت ہے کیا؟ انگریزی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انڈر دا لا، ہی واز بورن انڈر دا لا۔ انگلش کی بائبل میں لا ہے، لیکن ہماری جو اردو زبان ہے اس میں شریعت استعمال کیا گیا ہے۔ بائبل میں بھی جب لا کا لفظ آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ خدا کے احکام ہی ہیں، یہ کسی ملک کے قوانین نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو شریعت لفظ ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔
شریعت کا مطلب ہے خدا کے احکامات، کمانڈمنٹس آف گاڈ، لا آف گاڈ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت صرف موسیٰ کے 10 احکام ہی ہیں، وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی شریعت ہے، یہی خدا نے تختیوں پر لکھ کے دی تھی۔ لیکن یہ شریعت کی 5 کتب ہیں، 5 کتابیں ہیں، اور ان میں ٹوٹل 613 کمانڈمنٹس ہیں۔ کتنے ہیں؟ 613، اور ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں اخلاقی قوانین، دوسرا جو ہے وہ ہے سیریمونیل لاز، رسمی، جیسے قربانیاں چڑھانی ہوتی تھی تو وہ سارا ان کا رسومات ادا کرنے کے لیے ہوتا تھا، سیریمونیل لاز، رسمی قانون۔ اور تیسرا جو اس میں تھا وہ تھا سول یا جوڈیشیل لا، عدالتی احکامات، جب کوئی جرم کرتا تھا تو اس کی سزا کے لیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خالی یہ جو موسیٰ کے ذریعے شریعت دی گئی، احکامات دیے گئے خدا نے، صرف یہی احکام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور احکام ہیں جن کو ہم نیچرل لاز کہتے ہیں، قدرتی لا، اسپرچول لا، روحانی قوانین ہیں۔ جیسے روحانی قدرتی جو لا ہے ان میں ہم سائنسدانوں نے یہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ فورس آف گریوٹی ہے، کوئی چیز بھی جب آپ اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتی ہے، یہ کشش ثقل ہے، فورس آف گریوٹی ہے جس کے ذریعے زمین اس کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ یہ بھی قانون ہے، خدا کا بنایا ہوا ہے، انسانی پیدائش کا قانون ہے، فصل بونے اور کاٹنے کا قانون ہے کہ جو کچھ ہم زمین میں بوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ اگتا ہے۔ دس از نیچرل لا، قدرتی لا، انسانی پیدائش کا، کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ قدرتی لا ہے۔ اور اسی لیے جب یسوع کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، اس کے لیے لازمی ہے کہ زمین پر آمد کے لیے، قانونی آمد کے لیے عورت سے پیدا ہوا جائے، کیونکہ جو زمین خدا نے انسان کو دی ہے، پیدائش پہلے باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ تمام زمین پر اس نے اختیار کس کو دیا؟ آدم کو۔ اور زبور 115 اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان تو خداوند کا ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی۔ زمین ہماری ہے، اس پر اختیار خدا نے ہمیں دے رکھا ہے، ہمیں سونپ رکھی ہے، ابلیس کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یسوع کا عورت سے پیدا ہونے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ قانونی طور پر زمین پر اس کی آمد ہو، کیونکہ خدا کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا، اسی لیے وہ عورت سے پیدا ہوا تاکہ قانونی طور پر زمین پر اس کی آمد ہو۔ جب یوحنا رسول کی انجیل اس کے 10ویں باب کی پہلی اور دوسری آیات اگر آپ نکالتے ہیں تو پڑھیں گا، وہاں لکھا ہے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی پہلی 2 آیات، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے، بھیڑ خانہ میں داخل ہوتا ہے دروازے سے۔ ابھی ہم نے گیت بھی کہ ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، یہ بھیڑ خانہ ہے جس میں بھیڑیں رہتی ہیں، انسان رہتے ہیں۔ تو اس میں دروازہ جو ہے وہ عورت ہے، اس دروازے میں سے جو گزر کر آتا ہے وہ قانونی ہے، دروازے میں سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑ خانے میں سے داخل ہوتا ہے، وہ قانونی طور پر اس کی آمد ہے۔ ہم قانونی طور پر اس زمین کے وارث ہیں، لیکن ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چور اور ڈاکو ہے۔ وہ کیوں چور اور ڈاکو ہے؟ اس لیے کہ یہ زمین اس کی نہیں ہے،
اس نے چھاپا مار ایکشن کر کے کیا کیا ہے؟ زمین پر قبضہ کر لیا ہے، ناجائز قبضہ ہے، غیر قانونی ہے۔ لیکن یسوع مسیح لکھا ہے کہ جو چرواہا ہے وہ دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ یسوع مسیح قانونی طور پر اس شریعت سے پیدا ہونے کا مقصد، ماتحت پیدا ہونے کا مقصد تھا کہ وہ قانونی طور پر اس زمین پر داخل ہو اور کیا کرے؟ لکھا ہے کہ شریعت کے ماتحتوں کو کیا کرے؟ شریعت کے ماتحتوں کو چھڑا لے، مول لے کر چھڑا لے۔ ہم جتنے بھی عورت سے پیدا ہوئے ہیں شریعت کے ماتحت ہیں، ہم اس شریعت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، اور ہم پر بھی ابلیس نے ہمیں غلام بنا لیا ہے، اس نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم آزاد کیے جاتے ہیں، قانونی طور پر اس کی آمد ہوئی۔ اور جیسے میں بات بتا رہا تھا کہ قدرتی قوانین ہیں اور کچھ ہیں روحانی قانون ہیں، روحانی شریعت ہے۔ روحانی شریعت کے بارے میں تھوڑا دیکھتے ہیں کہ روحانی شریعت کیا ہے۔ خون اور گوشت، جب پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 15 باب کی 50ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ فنا جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، فانی ہے، وہ زندگی کی وارث نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون ہے، دس از دی لا، اسپرچوئل لا۔ اسی لیے آدم خدا کے پاس نہیں جاتا تھا، خدا زمین پر آتا تھا اس کو ٹھنڈے وقت میں ملنے کے لیے، کیونکہ یہ خون اور گوشت آسمان پر نہیں جا سکتے۔ دوسرا لا ہے سزا اور جزا، روحانی لا۔ بہت سارے لاز ہیں، قوانین ہیں، لیکن تھوڑے میں آپ کو ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قدرتی قوانین بھی ہیں اور روحانی قوانین بھی ہیں۔ نکالیے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 18ویں آیت۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب، اس کی 18ویں آیت۔ وہاں لکھا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ پڑھنا۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ ججمنٹ از دیئر، اس کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از دی لا، اسپرچوئل لا، سزا اور جزا کا۔ جو ہم ایمان لاتے ہیں ہم پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، لیکن باقیوں پر جو نہیں لاتے they are under the judgment. That's law, spiritual law. ایک اور غلامی اور آزادی کی شریعت کا لا ہے، وہ ہے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب، اس کی 32 آیت۔ وہاں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کس سے آزاد کرے گی؟ ابلیس کی غلامی سے۔ اس زمین پر ہم قید میں ہیں، اس جسم میں قید میں ہیں، ہم محدود ہیں اور یہ فانی ہے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اس فانی میں سے نکل کر ابدیت میں داخل ہو جائیں، جو غیر فانی ہے اس میں داخل ہو جائیں، جو نہ ختم ہونے والا پیریڈ ہے۔ جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ بائبل کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ابتدا میں خدا نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا۔ ابتدا، کیا خدا کی کوئی ابتدا ہے، کوئی شروع ہے، کوئی بگننگ ہے؟ جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے، جس چیز کا شروع ہے اس کا آخر بھی ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے ایک دن مرنا ہے۔ That's law. غلامی سے آزاد کرے، ابلیس کی غلامی سے چھڑا کر ہمیں آزاد کرے۔ دس از دا اسپرچوئل لا۔ پھر ایک اور لا ہے جو میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں، وہ ہے زندگی اور موت کا لا۔ زندگی اور موت کی شریعت، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب
اس کی 22 آیت میں لکھا ہے جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح یسوع میں سب زندہ کیے جائیں گے. اسپرچوئل لا آف ڈیتھ اینڈ لائف. جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں اسی طرح مسیح یسوع میں سب زندہ کیے جائیں گے. پہلا سینٹنس جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہے، مرتے ہیں. دوسرا جو سینٹنس ہے وہ فیوچر میں ہے، زندہ کیے جائیں گے. کیوں مرتے ہیں؟ سب مرتے ہیں. کس طرح؟ کیوں؟ دیکھتے ہیں کس طرح مرتے ہیں. اکثر میں بتاتا ہوں کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ہم سب کے سب آدم میں تھے. اس میں ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ ہم مر گئے. روحانی طور پر مر گئے. گناہ کیا؟ اس نے گناہ کیا اور ہم اس کے اندر تھے اور ہم بھی گناہ گار ٹھہرے. مفت میں گناہ گار ٹھہرے. میں اس کو کہتا ہوں مفت میں گناہ گار ٹھہرے. اور جب رومیو کے خط کی 3 باب کی 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے. کیوں خدا ہمیں مفت میں راست باز ٹھہراتا ہے؟ کیونکہ ہم مفت میں گناہ گار ٹھہرائے گئے. ہم نے کچھ کیا نہیں تھا. ہم آدم میں ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ گناہ گار ہو گئے. اس میں ہونے کی وجہ سے ہم سب کے سب جو بھی عورت سے پیدا ہوا ہی از اے سنر. تمام مذاہب بتاتے ہیں کہ انسان گناہ کرنے سے گناہ گار ہوتا ہے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، گناہ کرنے سے نہیں. کیوں؟ جو وہ آدم میں تھا اور مفت میں گناہ گار ٹھہرایا گیا. اسی لیے خدا بھی کیا کرتا ہے؟ ہمیں مفت میں راست باز ٹھہراتا ہے. لیکن ہم مفت میں راست باز ٹھہرنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جب تک یہ کام نہ کیا خدا نے تو ہمیں قبول نہیں کرتا. جس طرح جیسے آدم میں سب مرتے ہیں اسی طرح مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. جو اس کو قبول کرتا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے. جس طرح ہم آدم میں سے میں تھے اور اس میں سے نکلتے ہیں، جب ہم اس میں سے نکلتے ہیں تو یسوع میں داخل ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں. سب زندہ کیے جائیں. یہ کون سا لا ہے؟ لا آف ڈیتھ اینڈ لائف، ریزریکشن. یسوع مسیح کا عورت سے پیدا ہونے کا پہلا مقصد تھا کہ وہ قانونی طور پر زمین پر اس کی آمد. نمبر 1. نمبر 2، ابھی اگلی 5ویں آیت میں ہم نے پڑھا تاکہ شریعت کے ماتحتوں مول لے کر چھڑا لیں، آزاد کرا لیں. ہمیں اس نے آزاد کرا لیا ہے، مول لے کر، اپنی جان دے کر. اس نے کیا کیا ہے؟ ہمیں آزاد کرا لیا. ہم آزاد ہو چکے ہیں. ہم آزاد ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے؟ آزاد ہیں. ہم ابلیس کی غلامی میں نہیں ہیں. ہم گناہ کے غلام نہیں ہیں. sin is crucified, sin is no more. جس طرح آدم میں سب گناہ گار ٹھہر گئے اور مر گئے، اسی طرح جب ہم یسوع مسیح میں داخل ہو چکے ہیں we are saved. ہماری ججمنٹ نہیں ہے. دوسری بات پڑھنا ذرا دوسرا پطرس کے پہلے باب کی 3 اور 4 آیت اگر آپ نکال لیں تو پڑھیں ذرا. 3 باب کی پہلے باب، دوسرا پطرس پہل کا خط، اس کے پہلے باب کی 3 اور 4 2 آیات. دوسرا پطرس پڑھیں. دوسرا پطرس پہلے باب کی 3 اور 4 آیت. کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بڑی خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. ذات الہی میں شریک ہو جاؤ.
دنیا میں جو سب سے بڑی خرابی ہے اس سے چھوٹ کر آزاد ہو کر کس میں داخل ہو جاؤ؟ ذات الہی میں۔ کیا ہم ذات الہی میں شریک ہو چکے ہیں؟ اگر ہم ذات الہی میں شریک ہیں، اینڈ دس از دا پرپز، یسوع آیا تاکہ ہمیں ذات الہی میں شریک کر دیں۔ دوسری بات، اگلا حصہ اس کا، تاکہ ہمیں آسمان میں داخل کر دے، کیوں جو اس جسم میں، ہاں جیسا ہم نے لا پڑھا ہے کہ خون اور گوشت آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تاکہ ہمیں آسمان میں داخل کر دے۔ نکالیے گا ذرا افسیوں کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ افسیوں کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 5ویں اور 6 2 آیات۔ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ اٹھایا۔ ابھی میں ذرا پڑھتا ہوں آپ کے لیے، ان کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ 5ویں اور 6 آیت۔ جب قصوروں کے سبب سے، یعنی گناہوں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مسیح جب زندہ ہوا تو ہم زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ کون سا ٹینس ہے؟ زمانہ ہے پاسٹ، یعنی ہم زندہ، جب مسیح زندہ ہوا ہے ہم اس کے ساتھ زندہ ہو چکے ہیں۔ اگلی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا۔ جیسے اوپر ہے زندہ کیا، ہمارے یہ ٹرانسلیشن میں تھوڑا لفظ اس طرح انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہاں جب انگلش کی بائبل پڑھتے تو وہاں لکھا ہی ریزڈ اس اپ ٹوگیدر، ریزڈ اس اپ، کیوں جو زندہ تو اوپر پیچھے بھی ہو گیا نا، پچھلے بھی ہم نے پڑھا کہ اس کے ساتھ زندہ کیا، لیکن اس لیے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ اٹھایا، آسمان پر اٹھایا۔ اور اگلا حصہ ہے، اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، تینوں دفعہ اس کے ساتھ۔ جب مسیح زندہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہم بھی زندہ ہو گئے، جب مسیح آسمان پر اٹھایا گیا اس کے ساتھ ہم بھی اٹھا لیے گئے، جب مسیح خدا کی دہنی طرف تخت پر جا کے بیٹھ گیا اس کے ساتھ ہم بھی تخت پر بیٹھ گئے۔ تو ہم تاکہ کیا کریں؟ مسیح یسوع اس لیے آیا تاکہ ہمیں کیا کرے؟ آسمان میں داخل کریں۔ تو ہم کہاں پر ہیں؟ ہماری پوزیشن کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون لوگ ہیں۔ ہم آسمانی ہیں، ہم آسمانی لوگ ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ آرڈینری پیپل، وی آر اسپیشل، وی آر چلڈرن آف دا موسٹ ہائی گاڈ، وی نو دیٹ۔ پر پرابلم یہ ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ عدم معرفت کی وجہ سے پیپل آر پیرشنگ۔ عدم معرفت، لیک آف نالج۔ معرفت کیا ہے؟ خدا کا علم، اس کی پہچان۔ جب ہم جان جائیں گے ہم کون ہیں، کہاں پر ہیں، تو پھر کوئی چیز ہمیں ڈرا نہیں سکتی، کوئی ابلیس ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ نکالیے گا میرے ساتھ یوحنا رسول کی انجیل، اس کے 3 باب کی 3 باب کی میں پڑھ دیتا ہوں 10 سے 13 آیات تک۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ یہ پھر نیکودیمس کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع کس سے بات کر رہا ہے؟ نیکودیمس سے۔ نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یسوع کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں۔
وہ کہتا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، دو لفظ آگے میں، ہم اور میں، یسوع کہہ رہا ہے جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ ہم کون ہے؟ باپ بیٹا سے روح القدس۔ جو ہم جانتے ہیں زمین پر، یسوع کھڑا کس کے پاس ہے؟ نیقودیمس کے پاس، زمین پر کھڑا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، تو اس سے بات کر رہا ہے، اس کہہ رہا ہے جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، کیونکہ آسمانی ہے، آسمان کی بات ہے کہ جو آسمان پر ہم نے دیکھا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں زمین پر، جو ہم دیکھتے ہیں، تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یسوع کہہ رہا ہے ہم گواہی دیتے ہیں۔ گواہی کس کی بات کی دی جاتی ہے؟ جو آپ نے بات سنی ہوتی ہے یا دیکھی ہوتی ہے۔ وہ کیا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، لیکن ہم آسمانی ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ نیقودیمس سے خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تم ہماری گواہی کو قبول ہی نہیں کرتے، کیونکہ تم نے آسمان کی پر نہیں دیکھا کچھ۔ ہم نے جو دیکھا ہے اور سنا ہے، جانتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اسے دیکھا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ اگلی آیت دھیان سے سننا، یہاں اب ہم نہیں، یسوع کہہ رہا ہے جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، کیونکہ یسوع زمین پر کھڑا ہو زمین کی باتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم نے یقین ہی نہیں کیا، تم سمجھے ہی نہیں، تو اگر میں آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ 13ویں آیت، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، کوئی انسان آسمان پر نہیں گیا، اس لیے اس کو آسمانی باتوں کا نہیں پتا۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا۔ کون اترا آسمان سے؟ یسوع مسیح۔ اگلا حصہ اس کا اترا، یعنی ابن آدم، یسوع مسیح، جو آسمان میں ہے۔ یسوع مسیح کس کے پاس کھڑا ہے؟ نیقودیمس کے پاس، زمین پر، اس سے بات کر رہا ہے، جو آسمان سے اترا اور آسمان میں ہے بیک وقت۔ نیقودیمس کے ساتھ سامنے زمین پر کھڑا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ آسمان میں ہے، بیک وقت، زمین پر اور آسمان پر۔ That is Son of God، ابن آدم، تاکہ ہم کو آسمان میں داخل کرے، اس لیے آیا، جو زمین پر بھی کھڑا ہے اور آسمان میں بھی ہے۔ پھر پڑھتا ہوں اسے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی تشریح کی گئی ہے ابن آدم، جو آسمان میں ہے۔ That's the present tense۔ اس وقت زمین پر بھی کھڑا ہے اور آسمان پر بھی۔ آخری آیت پڑھنے لگا ہوں، پہلا یونا کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 17 آیت، یوں لکھا ہے، اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ خدا کی محبت خدا کی محبت کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کی محبت اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے تو اس کی محبت ہم میں کامل ہو چکی ہے، ہو گئی ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، ہو گئی ہے، تاکہ ہمیں عدالت کے دن، اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو۔ عدالت کے دن دلیری ہو۔ عدالت کا دن کون سا ہے؟ آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی قبولیت کا دن ہے، ابھی اسی وقت۔ ہماری عدالت خدا کے حضور میں نہ کوئی پاسٹ ہے نہ کوئی فیوچر،
present, تاکہ عدالت کے دن بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ آج جب ہم سامنے کھڑے ہوتے ہیں سزا نہیں ہے, ہمیں دلیری ہو, ہم دلیری کے ساتھ کیوں؟ جو اس کی محبت ہم میں کامل ہو چکی ہے. ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے, دلیر ہیں ہم, اس لیے ہمیں دلیری ہے, بے خوف ہے, دلیری ہو. اگلا حصہ اس کا, کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں. کیا سنا ہے آپ نے؟ جیسا وہ اس دنیا میں ہے, جیسا وہ ہے ویسے ہی اس دنیا میں ہم بھی ہیں. کس کی بات ہے؟ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ یسوع مسیح کی. کہ یسوع مسیح زمین پر کھڑا ہے دیکودیمس کے سامنے اور بیک وقت آسمان میں. جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں. ہم زمین پر ہیں لیکن وی آر سٹنگ ان دی ہیون. ابھی آپ نے کیا پڑھا تھا کہ آسمانی مقاموں پہ خدا کے تخت پر دہنے ہاتھ بیٹھے ہیں. وی آر سٹنگ دیئر. وی آر اسپیشل چلڈرن آف موسٹ ہائی گاڈ. اپنے آپ کو پہچانے, عدم معرفت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از دا گاسپل. Who we are children of the Most High God. We are not ordinary people. ابھی آخری بات مجھے یاد آ گئی ہے تو میں کرنے لگا ہوں. میسج از اوور. We should know who we are. ہم زمین پر کھڑے ہوئے, بیٹھے, سوئے ہوئے, we are in heaven. جیسا وہ ہے ویسے اس دنیا میں ہم بھی ہیں. آپ ہیں یا نہیں؟ ابھی اگر ایک بات بھی ہم سیکھ لیں تو ہم عدم معرفت سے نکل آتے ہیں. زمرون دعا کر رہا تھا, ابراہیم, اسحاق, یعقوب کے خدا. خدا بنی اسرائیل کا خدا ہے, وہ پوری دنیا کا خدا ہے, لیکن ہمارا خدا نہیں, ہمارا باپ ہے. ہی از آور فادر. ہی از آور فادر. جب 7 کلمے پیش کیے جاتے ہیں تو پہلے کلمے میں یسوع کیا کہتا ہے؟ اے باپ. درمیانہ چوتھا کلمہ ہے پھر اے میرے خدا, ایلی ایلی. 7ویں کلمے میں پھر اے باپ, میں اپنے روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. بیچ میں باپ سے خدا بن گیا, خدا سے پھر باپ بن گیا. ہی از کالنگ فادر. وی شوڈ کال ہم فادر. خدا دنیا کا ہے, دوسرے لوگوں کا, غیر اقوام کا ہے, بنی اسرائیل کا ہے, لیکن ہی از مائی فادر اینڈ یور فادر. ہوپ یو آر بلیسڈ.